سامعین کرام، میں نے قرآن مقدس کی ایک چھوٹی سی سورت تلاوت کی ہے۔ اس مناسبت سے وہی ٹاپک، وہی موضوع جو گزشتہ جمعہ میں نے بیان کیا تھا کہ یہود و نصارہ کی مخالفت کرو، ان کی مشابہت مت کرو، ایک چیز۔ دوسری چیز میں نے بتایا تھا وقت کی قدر کرو۔ اسی کو آگے بڑھاتے ہیں کہ وقت کی کیا اہمیت ہے۔ وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، بڑی تیزی کے ساتھ، اور وہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ایک دم پوری کے پوری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب کیا ہوگا کہ زمانہ جلدی جلدی گزرنے لگے گا، وقت جلدی جلدی گزرنے لگے گا، یتقارب الزمان، قریب ہو جائے گا، سال مہینے کے برابر، مہینہ ہفتہ کے برابر، اور ہفتے دن کے برابر۔ دیکھیے اب جمعہ تو جمعہ فوراً، اور کیسے کیسے سال گزر جا رہا ہے۔ لوگ بچے دیکھتے دیکھتے بڑے بڑے سے فوراً بوڑھے، پھر وہ اس دنیا سے ہی چلے جاتے ہیں۔ تو وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، ان کی قدر کرو، ان کی اہمیت کو سمجھو۔ وقت کی اہمیت بتاتے ہوئے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے باقاعدہ قرآن مقدس میں کئی جگہ پر، کئی مقامات پر قسم کھائی ہے خود۔ کہیں رات کی قسم کھائی، کہیں صبح کی قسم کھائی، کہیں زمانے کی قسم کھائی، کہا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى، رات کی قسم کھائی، صبح کی قسم کھائی اللہ سبحانہ وتعالیٰ وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ، کہیں زمانے کی قسم کھائی، یعنی دن و رات جو آ رہا ہے جا رہا ہے۔ ایک بات بتاتے ہیں، حدیث قدسی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے یؤذینی ابن آدم، اللہ کیا کہتا ہے کہ آدم کی اولاد ابن آدم یعنی انسان مجھ کو گالی دیتا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے۔ انسان اللہ کو گالی دیتا ہے، مطلب کیا ہے؟ کہا کیسے گالی دیتا ہے؟ کہا لا تسب الدہر وانا اسب الدہر، انسان جب کچھ ہوتا ہے، سماج میں برائی زیادہ ہو گئی یا کچھ ہوتا ہے تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ یہ جملہ بدل لیجئے آپ لوگ، اس میں اللہ کو گالی دینا ہے۔ لوگ بولتے ہیں کیا کہیے گا مولوی صاحب، زمانہ ہی خراب ہے کہ نہیں؟ لوگ بولتے کہ نہیں، زمانہ ہی خراب ہے، پہلے ایسا تھا اب زمانہ خراب ہو گیا۔ زمانہ تخلیق کرنے والا اللہ ہی ہے کہ نہیں؟ وہی دن اور رات ہے، وہی زمانہ ہے، بلکہ زمانہ خراب نہیں ہوا ہے، لوگ خراب ہو گئے، سمجھ گئے؟ اور لوگوں کے اعمال خراب ہو گئے ہیں، زمانہ خراب نہیں ہوا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے، ابن آدم مجھ کو گالی دیتا ہے، اور کیسے گالی دیتا ہے؟ یہی میں ہی زمانہ کو پیدا کیا ہوں، اور میں ہی زمانہ ہوں، میں ہی دن اور رات کو بدلتا ہوں۔ تو کبھی یہ نہ کہیں کہ نہیں زمانہ خراب ہو گیا ہے، اب یہ اللہ کو گالی دینا ہے۔ کہو لوگ خراب ہو گئے یا حالات اس طرح آ گئے ہیں، زمانہ خراب نہیں ہوا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں قسم کھائی والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، کتنی بہترین بات بتائے، انسان سراسر گھاٹے میں ہے، مگر وہی لوگ جو ایمان لایا اور ایمان لانے کے بعد وتواصوا بالحق اور وتواصوا بالصبر، حق اور صبر کی تلقین کرتا ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قسم کیوں کھائی؟ کہیں والفجر ولیال عشر، اہمیت کو بتانے کے لیے وقت کو، وقت کی اہمیت یوں ہی قرآن میں جب کہہ دیا تو ہے، لیکن جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ قسم کھا دے تو مزید اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ تو وقت کی اہمیت کو سمجھیں، اس کی قدر کریں۔ مسلمانوں کے یہاں وقت بڑی ضائع ہو رہا ہے، وہ بھی ہم بات آئے گی بتائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث پھر آپ یاد رکھیے جو میں نے گزشتہ جمعہ کہا تھا، لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت حتی یسأل عن خمس، 5 سوال اللہ سبحانہ وتعالیٰ کرے گا سب سے، ان میں سے ایک سوال کرے گا اللہ اکبر۔ کبھی انسان تصور کرے کہ اللہ سوال کرے گا
اور کہیں آیا حدیث کے اندر جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ تو سوال کرے گا، کہیں پوچھ دیا کہ تم نے یہ برائی کیوں کیا، کہاں تم نے وقت گنوا دیا، اتنی عمر میں نے تم کو دی تھی، کیا کیا تم نے اور کیوں کیا؟ اللہ اکبر۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ من نؤتس فقد ہلک، خالی اللہ کیوں کا سوال کر دے گا تو بندہ ہلاک ہو جائے گا، اوہ ہلاک ہو جائے گا کہ کیوں کیا تھا تم نے یہ کام۔ آج تو یہاں ادھر ادھر کہہ کر کے آدمی پار ہو جاتا ہے، وہاں کیسے پار ہوگا انسان اللہ؟ جہاں انسان کے سامنے ساری کے ساری کرتوت، ہمارے اعمال، ہمارے پاپ، ہماری برائیاں، ہماری اچھائیاں سب آئینے کی طرح سامنے بکھرے اور کھول کر کے رکھ دے گا، انسان کیا انکار کرے گا اور کیا چھوڑے گا؟ تو ایک سوال کرے گا کہ پوری زندگی کہاں گزارا کے آیا تم نے۔ ہم کبھی بھی محاسبہ کریں کہ اللہ 10 سال کے بعد، 12 سال کے بعد، یہاں تک ہم 30-35 سال تک ہو گئے، کیا کیا ہم نے؟ اور اللہ سوال کرے گا، کیا جواب دیں گے؟ خود اپنے آپ کبھی محاسبہ کرے انسان۔ ایک سوال اس کے بعد الگ سے کر دے گا کہ وان شبابہ فیما ابلا، بتاؤ تم نے جوانی کہاں گزار کے آیا؟ اللہ اکبر، جوانی کہاں کے گزار کے آیا؟ نوجوان ہے، جوانی کی عمر جو ہوتی ہے اس کی عبادت اللہ کو بہت پسند ہے۔ جوانوں، نوجوانوں، تمہاری ضرورت ہے آج قوم میں، سماج میں، لیکن ہائے رے نوجوان، ہم اور آپ فضول بات اور موبائل اور سوشل میڈیا اور دیگر جگہوں پہ ہم اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ پڑھیے کبھی بھی آپ ہسٹری، خالد بن ولید کی تاریخ پڑھیے، ابو عبیدہ بن جراح کی تاریخ پڑھیے، حضرت عمر فاروق کی تاریخ پڑھیے، صلاح الدین ایوبی کی تاریخ پڑھیے، مصعب بن عمیر کی تاریخ پڑھیے، نوجوان تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ضرورت ہے آپ کو۔ یہ بندہ جب اسلام قبول نہیں کیا تھا، کون؟ مصعب بن عمیر۔ کتابیں پڑھیں گے تو رونگٹا کھڑا ہو جاتا ہے۔ کپڑا پہنتے تھے، باہر دیش سے کپڑا آتا تھا ان کا، ایک دفعہ جو پہن لیتے تھے، لگزریس زندگی لائف جیتے تھے، اور خوشبو جو استعمال کرتے تھے، جس گلی سے گزرتے تھے شام تک لوگ سمجھ جاتے تھے کہ یہاں سے، مطلب جس گلی سے گزرتے تھے سمجھتے تھے لوگ کہ یہاں سے مصعب بن عمیر کا گزر ہوا، ایسا استعمال کرتے تھے۔ اللہ، جوان تھے، لیکن جب اسلام قبول کر لیا تو جو کارنامہ کیا ہی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی زندگی دیکھ کر کے بڑی روتے تھے۔ روتے کیا تھے کہ وہی شخص جو کپڑا ایک بار پہنتا تھا، جو خوشبو ایسا استعمال کرتا تھا، لیکن ابھی پھٹے پرانے کپڑے، اور جب انتقال ان کا ہوا تو اگر کفن اتنا میسر نہیں ہوا، سر ڈھانپتا تھا تو پیر کھل جاتا تھا۔ پڑھیں آپ، جوانی کی عبادت اللہ کو بہت پسند ہے۔ قوم میں، سماج میں ہماری ضرورت ہے، جوانوں کی، نوجوانوں کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا وہاں صرف بوڑھے نہیں ہوں گے، جوان ہوں گے، بچے نہیں ہوں گے، ایک نوجوان ہوگا۔ اللہ کہے گا بلاؤ ان کو، آج قیامت کے دن کہیں عرش کا سایہ نہیں ہے، کہیں کوئی سایہ نہیں ہے سوائے رب العالمین کا عرش ہوگا، انہی کا سایہ ہوگا۔ ایک آدمی کو بلاؤ، کس کو؟ شاب نشا فی عبادت اللہ، اس نوجوان کو بلاؤ جس نے اپنی جوانی کو رب کی عبادت میں گزار کے آیا۔ اللہ، تمہاری ضرورت ہے میرے۔ تو ایک سوال الگ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرے گا کہ جوانی تم نے کہاں گزار کے آیا، کیا جواب دیجئے گا؟ ٹھنڈی آ گئی ہے، فجر میں ہمارے بزرگ لوگ دکھتے ہیں، اللہ ماشاءاللہ ایک دو نوجوان آتے ہیں، بقیہ نوجوان کہاں چلے جاتے ہیں؟ ابھی طاقت ہے تمہاری بدن میں، تم آ سکتے ہو، پہنچ سکتے ہیں آپ مسجد، نماز پڑھ سکتے ہیں، اور آپ کہاں چلے جاتے ہیں؟ تو ایک سوال اللہ سبحانہ وتعالیٰ جوانی کے تعلق سے کرے گا، اور یہ بڑا اہم پیریڈ ہے، آپ اس کا بھی جواب آپ تیار کر لیں۔ آج مسلمانوں بڑا افسوس لگتا ہے، کیا افسوس کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم لوگوں کے لیے اتنے بابرکت ایام دیے ہیں، اتنے بابرکت مہینے دیے ہیں، لیکن مسلمانوں کو ان کا کوئی فکر نہیں ہے۔ وقت یوں ہی چلتا ہے، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے، آپ دیکھیے وقت یوں ہی گزار دیتے ہیں۔ آپ کو مثال کے طور پر آپ لیجئے، رمضان جیسی مہینہ ہم کو دیا، طاق رات جیسا دن اور رات دیا اللہ سبحانہ
و تعالیٰ نے کہ آدمی اگر اس کی قدر کرے گا ایک رات تو کتنے سال اور کتنے ہزار مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے. 10 دن کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فضیلت بیان کی، والفجر ولیال عشر، یہ سب تمام کو آپ چھوڑ دیجئے، آپ خالی جمعہ کا ایک دن لے لیجئے اور آپ خالی محاسبہ کیجئے کہ جمعہ جیسی بابرکت دن اس امت کو، خالی مسلمان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا ہے، جو ہفتے کا سردار اور عید کا دن ہے اور تمام دنوں سے افضل جمعہ کا دن ہے. ہم کتنا تیاری کر کے آتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا جمعہ کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے سورہ کہف تلاوت کرو، اس کی بڑی فضیلت ہے. کتنے لوگ سورہ کہف پڑھے ہوئے الا ماشاء اللہ. صبح ہوتی ہے ہم لوگ پہلے چکر لگاتے کہ کہاں اچھا ہوا ہے، کہاں اچھا ہوا ہے، کہاں اچھا ہوا ہے. اب نماز جیسے تیسے پڑھ کے نکل گئے، اس کے بعد وہی اچھا والا اب لے کر کے آؤ ہمارے پاس، ہے کہ نہیں؟ یہی ہے. دیکھیے کیسے ہم گوا رہے ہیں زندگی وقت کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن تم کثرت سے درود میرے اوپر بھیجا کرو. کتنے مرتبہ ہم درود پڑھے ہوئے، کیسے وقت چلا جا رہا آپ کا. کہا درود بھیجا کرو کثرت سے جمعہ کے دن. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میرے یہاں تمہارا درود پیش کیا جاتا ہے، اگر کوئی بھی بندہ، کوئی بھی شخص ایک مرتبہ مجھ پر درود پڑھتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ 10 رحمتیں اس کو نوازتا ہے، 10 درجات اللہ بلند کرتا ہے، 10 گناہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مٹاتا ہے. اور خاص کر کے جمعہ کے دن تم کثرت سے مجھ پر درود بھیجا کرو. کتنے مرتبہ ہم درود پڑھیں، کیسے وقت گزر، کوئی احساس نہیں ہے. اتنے بابرکت ایام اور دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا ہے لیکن کوئی احساس نہیں ہے. اسی جمعے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک گھڑی ہے جو بندہ دعا کرے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرے گا. کہاں ہماری اس کی فکر ہے کہ کب دعا میں لگ جائیں، عصر کے بعد دعا میں لگ جائیں، جمعہ کے دن پہلے آئے دعا میں لگ جائیں، جمعہ کے بعد دعا میں لگ جائیں. کہاں ہماری فکر ہے. گزر رہا ہے کہ نہیں وقت، احساس نہیں ہو رہا. وقت یوں ہی ضائع ہو رہا ہے، برباد ہو جا رہا، ختم ہو جا رہا ہے. قیامت کے دن سوائے ندامت کا اور کچھ نہیں ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ چھوڑ دیجئے، آپ ہر دن ہر صبح کے وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی برکت کی دعا کی ہے کہ نہیں دعا؟ اللہم بارک لامتی فی بکورہا. کتنے لوگ ہم فائدہ اٹھاتے ہیں نبی کی اس دعا سے؟ سب کی بستریں کب چھوٹتی ہے ہماری بتا؟ رات وہی، دن وہی، 9 بجے 10 بجے ہم صبح سو کر کے اٹھتے ہیں. صبح کے وقت میں برکت کی ہے ہمارے لیے، کیوں نہیں نبی کی دعا کا فائدہ ہم اٹھا؟ ہم مسلمانوں کو بڑا افسوس ہے اور المیہ ہے ہم مسلمانوں کی یہ آج تنزلی زبان ذلیل کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے وقت کی قدر کھو دیا ہے، پہچان کھو دیا ہے. آج مسلم محلوں کی آپ پہچان دیکھیے گا، صبح ہوگی آپ فجر کی نماز پڑھیں گے تو دم پورا کا پورا محلہ سنسان نظر آتا ہے، سنسان نظر آتا ہے. حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ نماز پڑھ کے پہلے ایسا ہوتا تھا کہ مسلم محلوں سے قرآن پڑھنے کی تلاوت کی آوازیں آتی تھی. آج ایسا نہیں ہے. آج جس دن ہوگا خالی اس دن مسلمان کچھ گھومے گا صبح صبح کہ کہاں اچھا ہوا ہے، کہاں کیسا ہوا ہے. صبح کے وقت سے ہم کتنا فائدہ اٹھاتے ہیں؟ نہیں. اٹھتے کب ہیں آپ بتائیے؟ نبی کی تعلیم کیوں بھول گئے ہم؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیوں بھول گئے ہم؟ تعلیم ہمیں یہ دی ہے کہ عشاء کے بعد مسلمانوں تم جلدی سو جاؤ، لیکن آپ دیکھیے مسلمان محلوں میں عشاء کے بعد ہی اڈا ہوتا ہے. میں غلط کہتا ہوں تو ٹوک دیجئے گا مجھے. عشاء کے بعد ہی کھڑے ہو کر کے بچے کیرم بورڈ کھیلتے ہیں. ماں باپ کو کوئی پرواہ نہیں، خود کا وقت کا ضائع کا کوئی پرواہ نہیں، وقت نکل رہا اس کا کوئی پرواہ نہیں. رات 12 بجے گا تب آ کر کے گھر پہنچے گا. اب جب گھر پہنچے گا تو پھر وہاں موبائل اٹھائے گا، گھنٹہ 1.5 گھنٹہ اس میں چیٹ کرے گا، بات کرے گا، واٹس ایپ کرے گا یا جو بھی کرے گا. تب سوئے گا یہ مسلمان، اور سونے کے بعد اٹھے گا جب دن چڑھ جائے گا، سورج نکل کر کے یہاں تک پہنچ جائے گا تب. لیکن نبی کی تعلیم ایسا نہیں.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد فوراً سو جاتے تھے، اور عشاء کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضول بات اور فضول بکواس اور لایانی بات کرنے سے میرے نبی نے منع کیا ہے۔ کتنا عمل ہے، کوئی احساس نہیں ہے ہمارا وقت ہے، ہر چیز کا وقت ہے، مت وقت کو گنوائیے، بڑی تیزی سے نکل رہا ہے ہمارا وقت، سال گزر رہا ہے پتہ نہیں چل رہا ہے، ہفتہ آ جا رہا ہے پتہ نہیں چل رہا ہے، ہماری عمریں کٹ رہی ہے، موت کے قریب ہو رہے ہیں، زندگی ہماری ختم ہو رہی ہے، لیکن ہمارا کوئی احساس نہیں ہوتا۔ وقت کی سمجھانے کے لیے، وقت کی قدر کو بتانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ نے ہماری عبادات کو وقت کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ ہماری جو نمازیں ہیں، ہماری جو عبادتیں ہیں، ہماری جو بھی عبادتیں ہیں، سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وقت کے ساتھ مربوط اور ربط اور جوڑ دیا ہے۔ حج آپ اسی مہینے میں کر سکتے، قربانی آپ اسی دن کر سکتے ہیں۔ نماز کا مسئلہ آ گیا، اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز کو وقت پر فرض کر دیا ہے۔ وقت کو سمجھانے کے لیے کہ یہ ظہر کا وقت ہے تو یہ ظہر کی نماز کی اذان ابھی ہوگی، ابھی جماعت کھڑی ہوگی، ایسا نہیں کہ ظہر کی اذان 5 بجے ہوگی، ایسا نہیں کہ مغرب کی اذان 10 بجے رات کو ہوگی، وقت کے ساتھ تمام عبادتوں کو جوڑ دیا ہے تاکہ مسلمان وقت سمجھے، اور یہ نہیں کہ جب جی چاہے جب چاہو پڑھو، جب چاہو چھوڑ دو۔ ایک بات اور کہتے ہیں، مجھے معاف کیجئے گا، ہم لوگوں کا یہاں نوجوانوں کا خاص کر کے کیا ہو گیا ہے، نماز کا وقت مقرر ہے، فجر کا نماز کا جو وقت ہے وہی وقت ہے، اور اسی وقت آنا ہے، اسی وقت پڑھنا ہے، اللہ ایک نیند نہیں کھلی تو آپ جب بیدار ہو گئے تب پڑھ لیے۔ لیکن کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، جب ظہر کی نماز پڑھنے آتے ہیں تب وہ اپنی نماز کا وہی حصہ جو فجر میں چھوٹ گیا اس کو پڑھتے ہیں۔ آپ کی دل کی تسکین کے لیے، آپ کے دل کی تسلی کے لیے تو وہ نماز ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کے یہاں شاید ہی اللہ قبول کر لے، کیونکہ تم وقت ہر دن بدل کر کے پڑھ رہے، جو وقت پڑھنا وقت نہیں پڑھ رہے ہیں۔ کتنے لوگ ایسے، فجر چھوٹ گئی ان کی، یا چھوڑ دیا جان بوجھ کر کے، ہر دن چھوڑتا ہے، نہیں آتا ہے، ظہر میں آئے گا، آ کر کے وہی 2 رکعت اللہ اکبر اشہد اللہ الہ الا اللہ کر کے جلدی پڑھ کر کے، تمہاری دل کی تسلی کے لیے تو ہو سکتی ہے یہ نماز، لیکن شاید اللہ قبول کر لے تو قبول کر لے، کیونکہ تم ہر دن وقت بگاڑ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، وقت کی اہمیت کو سمجھو، ان کی قدر کرو، بڑی تیزی سے نکل رہا ہے۔ ہمارا سب سے زیادہ وقت کہاں کھپتا ہے؟ سب سے زیادہ مسلمانوں کا وقت جو ضائع ہو رہا ہے سوشل میڈیا میں۔ بچے لوگ کھانا نہیں کھا رہے جب تک موبائل نہیں دیں گے۔ کتنے بچے تو چھت سے کودنے کے لیے تیار ہو گئے کہ ارے میرا موبائل چھین گیا، میں گیم کھیلتا تھا۔ رات بھر دن بھر کتنے بچے خالی موبائل میں لوگ اپنا ٹائم خالی ویسٹ کر رہے، گوا رہے ہیں، ضائع کر رہے ہیں، برباد کر رہے ہیں۔ ایک جگہ یہ ہو گیا سوشل میڈیا، میں اس کا استعمال کیا غلط کیا صحیح میں وہ نہیں کہہ رہا ہوں، ارے سوشل میڈیا نے نوجوانوں کا نیند حرام کر دیا ہے، سکون ختم کر دیا ہے، وقت کو تو گوا دیا، برباد کر ہی دیا ہے، لیکن سکون اور چین سب ختم کر دیا ہے اس موبائل نے ہمارا۔ اور آج اسی موبائل میں لڑکے اور لڑکیاں کہاں جا رہے ہیں وہ آپ خود اندازہ لگائیے۔ تو وقت ہمارا سب سے زیادہ یہاں ضائع کر رہے ہیں ہمارا۔ ایک جگہ اور ہے جہاں ہم وقت گنوا رہے ہیں، بیکار کی مجلسوں میں، ہے کہ نہیں؟ فضول کی محفلیں ہماری لگتی ہیں، گھنٹہ خالی بیکار کی بات، فضول کی بات کر کے زبان کا گناہ بھی لیتے ہیں، گناہ بھی کماتے ہیں، اس کی غیبت بھی ہوتی ہے، اس کی غیبت بھی ہوتی ہے، فلاں کی بارے بات ہوتی ہے، اس کا گوشت بھی کھاتے ہیں، یہی ہوتا ہے محفل میں، اور ہم اور کیا کرتے ہیں، اپنے وقت کو گوا دیتے ہیں، کوئی احساس نہیں ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر کہتا ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب کام سے فارغ ہو جاؤ دوسرے کام کی طرف لگ جاؤ، تاکہ کسی کی برائی نہیں ہوگی، بیکار کی محفل میں جانا نہیں پڑے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب فتنے زیادہ رونما ہوں گے، آج فتنوں کی بھرمار ہے، ایسے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر فتنے سے بچنا چاہتے ہو زیادہ اپنے گھروں میں وقت گزارو، بیکار کی مجلسوں میں نہ رہو، جب کام ہو جائے تو فوراً گھر کے اندر رک جاؤ۔
اللہ سبحانہ تعالی نے مسلمانوں کی صفت، ایمان والے کی صفت بتائی ہے، وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، وہ بیکار کی مجلسوں سے دور رہتے ہیں۔ کون؟ جو مومن ہیں، وہ بے فضول باتوں سے دور رہتے ہیں۔ ایسی محفل سے جب وہ گزرتے ہیں تو وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، بس سلام کہہ دیا اور ایمان والے جو ہوتے ہیں وہاں سے اپنے شرافت کے ساتھ گزر جاتے۔ ایسے محفل میں وہ رہتے نہیں۔ اور اسلام کی خوبی یہ ہے، من حسن الاسلام ترکہ، اسلام اور مسلمانوں کی خوبی یہ ہے کہ وہ لیانی چیزوں اور فحش چیزوں سے دور رہتا ہے۔ تو ہماری محفلیں اور ہماری مجلسوں میں ہم کتنے وقت برباد کر دیتے ہیں، اس کی احساس ہمارے آپ کو نہیں ہوتی۔ قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم کا مکالمہ بیان کیا ہے۔ جب حساب و کتاب ہو جاوے گا، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے۔ جنتی لوگ جہنمیوں سے ایک سوال کرے گا۔ آپ پڑھیے سورہ مدثر، اللہ اکبر، پڑھیے آپ۔ اللہ کے بندو دیکھیے کیا سوال کرے گا۔ جنتی سوال کرے گا وہاں پر، اے جہنمیوں، ما سلککم فی سقر، کیا بات ہے آج تم جہنم میں کیسے آ گئے؟ دنیا میں ہماری تمہاری محفلیں لگتی تھی، دنیا میں تمہاری چودراہٹ تھی، دنیا میں تمہارا دبدبا تھا، دنیا میں تمہاری اکڑ تھی، دنیا میں تمہاری چلتی تھی، مال تمہارا تھا، سب کچھ تمہارا تھا۔ آج کیا وجہ ہو گیا ہے؟ ما سلککم فی سقر، تم جہنم میں کیسے آ گئے ہو؟ کیا جواب دے گا معلوم؟ کیا کہے گا وہ؟ پہلا جواب دے گا یہی پہلا جواب ہوگا ان کا، قالوا لم نک من المصلین، میں دنیا میں نماز نہیں پڑھتا تھا۔ بس یہی جواب ہوگا ان کا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت الصلاۃ، انسان سے پہلا سوال اللہ کرے گا نماز کے تعلق سے، نماز تم نے پڑھ کے آیا کہ نہیں آیا؟ اگر یہاں بندہ کامیاب ہو گیا تو آگے کے مراحل بھی آسانی سے طے کر لے گا، لیکن اگر یہی خراب نکلی، اب آپ دیکھ لیجئے آپ ہماری نماز کا حال کیا۔ تو پہلا جواب دے گا، لم نک من المصلین، میں نماز نہیں پڑھتا تھا، ولم نک نطعم المسکین، دوسرا جواب دے گا کہ ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، تیسرا جواب دے گا وکنا نخوض مع الخائضین، ہم ہوٹلوں میں بیٹھ کر، مجلسوں میں بیٹھ کر کے گپے مار مار کر کے اپنے وقت گوا کر کے یہاں تک آئے ہیں، اس لیے تمہارا ٹھکانہ جہنم ہو گیا۔ وقت کو سمجھو، کی قدر کرو۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں، اللہ اکبر، ہماری مجلسوں میں لایانی باتیں ہوتی ہیں، نبی کی مجلس ایسی ہوتی تھی، خود حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں ہم گن لیتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 100 مرتبہ توبہ اور استغفار کرتے تھے، اللہ اکبر، جو ہم گن لیتے تھے۔ دیکھیے انسان کیسے پچھتائے گا، کیسے پچھتائے گا۔ خالی آج وقت جا رہا ہے، ان کی کوئی قدر نہیں، گزر رہا۔ 2 وقت انسان کیسے پچھتائے گا؟ 2 ٹائم۔ پہلا وقت ابھی جی رہا ہے، ارے ابھی ہے نا وقت، ابھی تو جوان ہے، ابھی تو عمر باقی ہے، اچانک موت کا فرشتہ پہنچ جاتا ہے، اب روح نکالو۔ انسان تب کہے گا حتی جاء احدہم الموت، ایک جگہ کہا کہ کیوں نہیں تھوڑا سا مہلت دیا، یا ایہا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک وانفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت۔ اللہ اکبر، موت کا فرشتہ آئے گا، انسان وہاں پچھتا کر کے کیا کہے گا؟ اللہ تھوڑا سا دے دیتا ٹائم، تھوڑی مہلت دے دیتے اور تاکہ میں اب نیک عمل کر لیتا۔ بولو ملے گا جب موت کا وقت آ جائے گا، بولو انسان تمہارے پاس ملے گا وقت سوائے پچھتاوے کے اور کیا ملے گا؟ یہی کے بعد جب دوسرا وقت آئے گا، انسان کا فیصلہ ہو جائے گا جنت اور جہنم کا، جہنم سامنے دھڑک رہی ہوگی، بھڑک رہی ہوگی، دائیں آدمی کا برائی ہوگا، بائیں انسان کا برا ہوگا، پیچھے بھی برائی ہوگی، پکڑ کر کے فرشتے لائے گا، چلو اس دہکتی جہنم کی طرف چلو۔ اب یہاں پر انسان وہاں بھی پچھتائے گا اور پچھتا کر کے کہے گا اللہ ربنا بصرنا وسمعنا فرجعنا،
نعمل صالحا، اے اللہ میں نے بڑی بھول کیا زندگی میں، بڑی غلطی کی ہم نے اللہ، وقت گنوا دیا یوں ہی اللہ، اب ایک موقع دے دے، اب میں تمہیں کبھی بھولوں گا نہیں اور کبھی برا عمل نہیں کروں گا۔ دیکھیے یہ انسان جو کہے گا وہ قرآن میں نقشہ کھینچا ہے جو میں بتا دیا، اللہ کہے گا کلا، ہرگز نہیں۔ اب آپشن ملے گا، بولو۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب انسان کا عمر 50 سے 60 ہو گیا تو اس کو کوئی عذر کرنے کا موقع قیامت کے دن نہیں ملے گا کہ تم نے کیا 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 نہیں کیا، کوئی موقع نہیں۔ کیوں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمہیں اتنی زندگی دی، اتنا عمر دیا تم کو، لیکن آج وقت کا کوئی کیئر نہیں، یوں ہی ہماری وقت گزر رہا ہے۔ انسان وہاں بڑا پچھتائے گا، وہاں بھی پچھتائے گا، مرتے وقت بھی پچھتائے گا کہ تھوڑا سا اب مہلت کیوں نہیں دیا تاکہ میں نیک عمل کر لیتا۔ اس لیے میرے بھائیوں، وہ زندگی، وہ وقت آنے سے پہلے ابھی جو اللہ نے دیا ہے اس کی قدر کر لو، ورنہ پچھتاوے سے ثابت کچھ نہیں ہوگا۔ ایک واقعہ بتاتے عبداللہ ابن عمر کی، یہ صحابی ہے عبداللہ ابن عمر، متبع سنت تھے، یہ ایک حدیث نہیں معلوم تھی ان کی۔ اللہ اکبر، میں نے کہا تھا نا پچھلے جمعہ کو سلف کیسے وقت کی قدر کرتے تھے۔ علامہ ابن جوزی جب یہ حدیث سنے، کون سی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، سر پکڑ کر کے رہ گئے کہ کتنا درخت میں نے جنت میں ضائع کر دیا۔ ایسے ہی عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں جب یہ حدیث مجھے معلوم ہوئی، کون سی حدیث؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر کوئی شخص جنازے میں شریک ہوتا ہے، صرف شریک ہوتا ہے جنازے میں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے 1 قیراط ثواب دیتا ہے، اور جنازے کے بعد اگر کفن دفن مٹی میں شریک ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے 2 قیراط ثواب دیتا ہے۔ پوچھا گیا قیراط کیا ہے؟ کہا مثل الجبلتین عظیمتین، 2 بڑے بڑے پہاڑ، احد پہاڑ کے برابر ثواب۔ عبداللہ ابن عمر جب حدیث سنتے ہیں تو فوراً رونے لگتے ہیں کہ اللہ میں نے کتنے بڑے بڑے پہاڑ کو ضائع کر دیا، اگر کاش پہلے معلوم ہوتا تو میں نے کتنا پہاڑ نے کیا جمع کر لیتا، ہے کہ نہیں؟ جب انسان کا وقت نکل جائے گا، لیت الشباب یعود، بڑھاپا آ جائے گا تو کہے گا کاش کہ جوانیاں لوٹ کر کے آتی۔ وقت ٹھہرتا نہیں ہے میرے بھائی، سونے سے زیادہ قیمت ہے، سب کچھ مل جاوے گا لیکن جو وقت چلا گیا دوبارہ پھر کبھی ملنے والا نہیں ہے۔ اس لیے بیکار کی چیزوں میں اس کو ضائع مت کرو، برباد مت کرو، صحیح جگہ استعمال کرو، رب کی عبادت میں گزارو اور رب کی عبادت میں اس کو لگاؤ، صحیح جگہ مت کپاؤ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کریں باری الہ ہم تماموں کو وقت کی اہمیت کو سمجھنے اور اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ باری الہ جو بیمار ہے تو انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ باری الہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔